بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 427۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ جس میں تصاویر تھی۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی مرد صالح نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور وہاں پر یہ مجسمے رکھ دیتے ہیں، سو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔ متخواتین حضرات، اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ امہات المومنین سے دو ام المومنین ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حبشہ گئیں اور وہاں پہ عیسائیوں کے گرجا گاہ میں گئی، وہاں تصاویر دیکھیں، حضور سے عرض کیا تو حضور اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہود و نصارہ کہ جب ان کا کوئی مرد صالح نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ ان کی تصویریں بنا کے مجسمے بنا کے اپنی عبادت گاہوں میں لگا لیتے اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہو گئے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ کلیئر کٹ بالکل صاف اور شفاف یہ موقف ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو معاذ اللہ سجدہ گاہ بنانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، کسی نیک اور صالح بندے کے مزار کو، قبر کو اگر کوئی محبت کے ساتھ چوم لیتا ہے تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہے۔ چومنے میں اور سجدہ کرنے میں، اور سجدہ بھی اس طرح کرنا کہ جیسے سجدے کے پورے لوازمات ہیں، یعنی دونوں ہاتھ لگنا، پیشانی اور ناک کا زمین کے اوپر لگنا، دونوں گھٹنوں کا لگنا، دونوں پاؤں کا زمین کے اوپر لگنا، اور پھر جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کو اپنا معبود برحق سمجھے، اس کو اپنا خدا سمجھے۔ وہ لوگ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی کے اندر بات کرنی چاہیے، متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اہل سنت کا یہ موقف ہے، کسی بھی غوث، کتب، ابدال، ولی، کتنا بھی بڑا ولی ہے، مرد صالح ہے، اس کی قبر کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، مرد صالح نیک بندے کی قبر کو کوئی بندہ اپنی محبت اور عقیدت سے چوم لیتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی نیک بندے، پیر، مرشد، شیخ، اس کی تصویر بنانا اور تعظیماً رکھنا اور پھر اس کو سجدہ کرنا معاذ اللہ یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اپنے شیخ اور مرشد کی محبت میں اندھی عقیدت کرتے ہیں ان کو بھی تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات نہیں ہے آپ شیخ کا، مرشد کا ادب کریں، لیکن ان کی تصویریں بنا لینا اور تعظیماً ان کو لٹکانا اور اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں کا ادب کریں، مرد صالح کی خدمت کریں، ان کے اچھے اعمال کی پیروی کریں۔ لہذا دونوں طرف کچھ لوگ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی غلو کر جاتے ہیں، ان کو بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور کچھ توحید کے ٹھیکیدار ہیں نام نہاد توحید کے، ان لوگوں کو بھی اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے تعصب کو چھوڑنا چاہیے اور ہر وقت کفر شرک کی رٹ نہیں لگانی چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔